بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مؤرخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے قصے کو قصص الانبیاء میں اس سبب سے بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو عبرت حاصل ہو اور اللہ پاک کی قدرتوں پر یقین واثق ہو۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد، دونوں بادشاہ تھے۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا، اور اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ جہاں تک اس کی بادشاہت تھی اسی کا حکم چلتا تھا، اس کو صرف حکومت سے غرض تھی اور وہ اس میں ہی خوش تھا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کا ایک قصہ ہے کہ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے اور اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے زمین خریدی ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کیا، اب اس زمین میں سے خزانہ ملا ہے، وہ میں اس کو دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا۔ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچی ہے، اب وہ خزانہ نہیں لے سکتا، اور میں بھی وہ خزانہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ۔ حاکم نے پوچھا، کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ وہ بولے کہ ہاں، ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی ہے۔ حکم کیا، دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو، یا اس کے 2 حصے کر کے آدھا آدھا لے لو۔ ایسے انصاف سے اس نے اپنے تئی دنیا میں نیک نام کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی اور اس کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عوض اللہ پاک تجھے بہشت عنایت کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل و مہربانی اور رحمت فرمائے گا، اور اس طرح کا بہت سے اچھی باتیں بتائی جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی۔ لیکن اس ملعون پر ان بھلی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور کہنے لگا کہ تو مجھے بہشت کی بہت طمع دلاتا ہے اور صفات بیان کرتا ہے، میں بھی اس دنیا میں اس جیسی ایک بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر اس ملک کے بادشاہوں کو خط لکھے جو اس کے تابع تھے، اور خط میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور نشیب و فراز والی نہ ہو اس کی اطلاع ہم کو جلد کرو، ہم اس میں بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ ہر علاقے کا سونا چاندی اور جواہرات لے کر آئیں۔ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ بھی لیتے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم بہت سے ملک اور بہت بڑے بڑے شہر تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین ملی جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی۔ کئی استادوں اور ان کے کاریگروں نے مل کر اس کی پیمائش کی اور سارا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا گیا۔ سب سے پہلے سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی گئی اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے
جو ارم سے بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسا نہیں بنا، یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، وہ اونچی عمارتیں بناتے۔ اس بہشت کی صفات یہ ہے کہ درخت اس میں نصف سونے اور نصف چاندی سے بنائے تھے، اور وہاں انواع و اقسام کے میوے تھے، بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب کی جاری تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے اور ان میں اشجار میوہ دار لگائے تھے۔ ہر میدان میں بہت سی کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی تھیں، ہر کرسی کے سامنے بہت سی کھانے کی نعمتیں تھیں، یہاں تک کہ 300 برس میں اس بہشت کا سر انجام ہوا۔ وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ سکہ بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر رکھ دو۔ آخر یہ نوبت پہنچی، ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک یتیم بچی تھی جس کے گلوبند میں ایک سکہ چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا، وہ بچی روتی رہی کہ میں مسکین ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یہ مجھے بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی اور اس ظالم کے شر سے پناہ مانگی اور کہا، اے مالک، اس کا انصاف کر، اور اس کے پروردگار نے دعا قبول فرمائی۔ مصداق اس حدیث کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنها مقبول۔ ترجمہ، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ شداد نے ملک کے سارے خوبصورت اور حسین لڑکے لڑکیاں جمع کی تاکہ وہ مانند حور و غلمہ بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ کئی سالوں تک وہ کافر ارادہ کرتا رہا کہ جا کر بہشت دیکھے، لیکن اللہ پاک کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کے ساتھ بہشت میں داخل ہونے لگا تھا کہ بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد بولا، مجھے ذرا مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اسے دیکھے، کیونکہ تو دوزخ کا حقدار ہے اور وہیں جائے گا۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا اور دوسرا بہشت کے دروازے پر، اور اس کی جان قبض کر لی گئی، اور وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔